بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہم اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 30 پڑھیں گے۔ ہمارے پاس ہم نے اس سے پہلے سورہ نور کا ترجمہ پڑھا تھا اور آج ہم سورہ نور کے عنوانات میں سے نمبر 1 صفات الہیہ پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق ہے نمبر 1 صفات الہیہ۔ اسلام میں صفات الہیہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کیونکہ کسی کی عظمت کا اندازہ اس کی صفات سے ہی ہوتا ہے۔ انسان جتنا عظیم ہوگا صفات بھی اسی درجہ بلند ہوں گی۔ اسلام میں چونکہ سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اس کی صفات بھی حد درجہ عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام احادیث میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے نام قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کی صفات لکھنے کے لیے 7 سمندروں کا پانی بھی سیاہی کی صورت میں ناکافی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، آیت نمبر 27 تا 31، کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں تب بھی اللہ کی صفات ختم نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ اس میں ذات ہے اور باقی صفاتی نام ہے۔ ایک نام جو اللہ ہے وہ اس میں ذات ہے اور باقی تمام نام کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ علماء کرام نے صفاتی ناموں کو درج ذیل عنوانات میں تقسیم کیا ہے۔ اب دیکھیں، نمبر 1 اسماء جمالی، نمبر 2 اسماء جلالی، نمبر 3 اسماء کمالی۔ تو اسماء جمالی کون کون سے ہیں؟ یہ وہ صفاتی نام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والی صفات نمایاں ہیں، مثلاً الرحیم، الرحمن، الودود، الوہاب، یہ اسماء جمالی ہیں۔ اور نمبر 2 اسماء جلالی، یہ وہ نام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی جلال، طاقت، اقتدار، مضبوطی، کبریائی اور غالب ہونے کا اظہار ہوتا ہے، مثلاً الجبار، العزیز، القہار، المہیمن، المنتقم۔ یہ جو نام ہے یہ اسماء جلالی ہیں۔ اس کے بعد اسماء کمالی، یہ وہ نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے ہر صفت کے لحاظ سے کامل و اکمل ہونے کا اظہار ہوتا ہے، مثلاً القیوم، العلیم، البصیر، الخبیر۔ یہ تو ہمارے پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو 3 طرح سے تقسیم کیے گئے ہیں، اسماء جمالی، اسماء جلالی اور اسماء کمالی۔ اس کے بعد صفاتی نام سے پکارنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ صفاتی نام سے اللہ کو پکارنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفاتی ناموں سے پکارنے کو پسند فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں خواہش خداوندی بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، بس تم انہی ناموں سے پکارو۔ صفات الہیہ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، احادیث میں ان صفاتی ناموں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تمام نام امام ترمذی اور امام حاکم رحم اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اسی طرح یہ نام انسانی مشکلات کا حل بھی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی پیش آئے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یعنی اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ اس کے بعد سورہ نور کی روشنی میں صفات الہیہ، نمبر 1 غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت اہم صفت ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ اس صفت کا ہی آیا ہے۔ سورہ نور میں 4 جگہ اس صفت کا اظہار موجود ہے۔ ایک جگہ فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، دوسری جگہ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور تیسری مرتبہ فرمایا فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم۔ بس بے شک اللہ اس جبر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چوتھی بار
اس صفت کا تذکرہ یوں آیا ہے ان اللہ غفور رحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مخلوق خدا کو بخشنے والا اور اس پر رحم کرنے والا نہ ہوتا تو یہ مخلوق اپنے گناہوں کی بدولت تباہ ہو چکی ہوتی۔ یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہم پر رحم و شفقت والا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت رحمتی اعلیٰ غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بڑھ کر ہے۔ یہ وہ روشنی کی امید ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان اس پر شرمندہ ہو کر اس راستے کو چھوڑنا چاہے تو اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی انسان نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں اور وہ کہے کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 صفت علیم کی ہے۔ دوسری صفت جو سب سے زیادہ بیان ہوئی ہے وہ اس کے علیم ہونے کی ہے، یعنی وہ کائنات کے کل اور جز سے باخبر ہے، اس سے اس کی وسعت علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ نور میں سب سے زیادہ صفت علیم بیان ہوئی ہے۔ مثلاً آیت نمبر 18 اور 59 میں اللہ تعالیٰ کو علیم حکیم، آیت نمبر 18 میں علیم اور آیت نمبر 32 میں واسع علیم اور آیت نمبر 35 اور 64 میں کل شیء علیم وغیرہ کہا گیا ہے۔ اس طرح یہ صفت علیم 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے۔ سورہ نور میں کتنی دفعہ صفت علیم آئی ہے؟ 7 مرتبہ آئی ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو علم کتنا زیادہ پسند ہے کہ اس نسبت سے اس نے یہ صفت بیان فرمائی اور اس کی علمی وجاہت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3 صفت رؤوف الرحیم۔ رؤوف رافت ان سے ہے جس کے معنی نرمی اور مہربانی کے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اس کی ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت ہے، یعنی اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی شفقت اور مہربانی کا اندازہ اسلام میں دی گئی سہولتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرے نیک اعمال کی بہت زیادہ جزا ہے۔ دوسری صفت رحمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھا ہے، اس لیے احکامات عفو درگزر میں خدا کی صفت رحمت نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ شفیق و رحیم ہے۔ چوتھی صفت الحق المبین کی ہے۔ حق کے معنی عدل و انصاف اور رشد و ہدایت کے ہیں، مبین کے معنی واضح کے ہیں۔ اس طرح اس کے معنی واضح حق کے ہیں۔ یہ صفت اس صورت میں اس طرح بیان ہوئی ہے ان اللہ هو الحق المبین کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی واضح حق ہے۔ نمبر 5 صفت تواب الحکیم۔ تواب کے معنی توبہ قبول کرنے والا اور حکیم کے معنی حکمت و دانائی والے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اہم صفت ہے کہ ہر آدمی جو برا راستہ چھوڑ کر نئے دور کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کی روش کو بھی بہت پسند کرتا ہے اور اس پر اپنی ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری صفت حکمت اور دانائی کی ہے۔ اگر کائنات اور دین اسلام پر غور کیا جائے تو جا بجا اس کی حکمت کے نمونے نظر آئیں گے۔ مثلاً انسانی اعضاء کی ساخت اور ان کے درمیان توازن اور اسلام کا فلسفہ نکاح ہے جس سے انسانی زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 سریع الحساب۔ سریع کے معنی جلدی اور حساب کے معنی محاسبہ کرنے کے ہیں۔ اس طرح اس کا مجموعی مطلب جلدی حساب لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں اور نظام کائنات میں برموقع حساب لیتا رہتا ہے اور آخرت میں بھی جلد حساب لینے والا ہے جہاں نیکی کی جزا اور برائی کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نرمی کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 7 القدیر۔ قدر کے معنی اندازے، طاقت اور قدرت کے ہیں۔ اس لیے فرمان خداوندی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس صفت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ اقتدار سے باہر نہیں ہے، اس لیے اس کے اقتدار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے لوگ اس کی قدرت سے ٹکرائے اور پاش ہو گئے۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی حاجات طلب کرنی چاہیے کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ نمبر 8 النور۔ نور کے معنی روشنی کی ہے، یہ اندھیرے کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بہت اہم ہے، اس سے انسانوں کو ہر میدان میں روشنی ملتی ہے۔ مثلاً کہیں قرآن کو، کہیں ایمان تو
ایمان کو تو کہیں توحید کو نور قرار دیا گیا ہے۔ یہ تمام صفات الہیہ کے پر تو ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس طرح تمام ظاہر اور باطن روشنی صرف اور صرف اللہ کے دم سے ہے۔ مادی اور روحانی زوپاشیاں اسی کی عنایت ہے۔ کائنات میں اللہ کے نور کی مثال بھی اس صورت میں یوں بیان کی گئی ہے، مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ کائنات میں اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ رکھا ہو اور وہ فانوس میں ہو۔ اس کے بعد صفت نمبر 9 الخبیر ہے۔ اس کے معنی خبر رکھنے والے کے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے آگاہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کے بارے میں خبر ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے تمام اعمال اور کرتوت خدا کی نظر میں ہے تو ہم گناہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 10 سمیعون، اللہ تعالیٰ کائنات میں ہونے والی ہر آرٹ و حرکت اور آواز کو سنتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر ایک وقت میں وہ تمام آوازیں سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید برآں دنیا کی تمام مختلف زبانیں اس کی سماعت کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اربوں ہاتھ جو روزانہ مختلف زبانوں اور اوقات میں اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، سب کی دعا سننے کے بعد ان کو برموقع پورا کرنے، کچھ وقت کے لیے اس کو ملتوی کرنے یا آخرت میں اجر کے احکامات دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں صفت خداوندی کو یوں بیان فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد صفت نمبر 11 ہے واسعون، اللہ وسعت رکھنے والا ہے۔ اس کی حکومت زمین و آسمانوں کی ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، چونکہ ہم اس کی وسیع سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے ہمیں اس کا مطیع بن کر رہنا چاہیے۔ نمبر 2 ٹاپک صفات الہیہ کے اثرات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی انسانی اخلاق و کردار پر گہرا اثر پڑے گا۔ اسلامی تعلیمات کی روح پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اکثر آیات میں آیت کے مضمون کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ صفات الہیہ پر ایمان سے انسان کے اخلاق و کردار پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کہ برائیوں سے اجتناب۔ جو شخص یہ یقین و ایمان رکھتا ہو کہ اللہ سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہے، وہ جلوت و خلوت ہر حال میں برائیوں سے اجتناب کرے گا۔ خلوت میں اس کے باوجود کہ کوئی شخص اسے دیکھ نہیں رہا، وہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے اس لیے باز رہے گا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ صفات الہیہ پر ایمان سے اس کی سوچ جو ہے وہ مثبت رہے گی، اور برے خیالات اور برے اعمال سے وہ محفوظ رہے گا۔ ملکی قوانین وہ اثر نہیں دکھا سکتے جو صفات الہیہ کے اثرات دکھا سکتے ہیں۔ نمبر 2 اثرات کے نیکی کی ترغیب۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنے سے نیکی کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اکثر انسان اس سطح پر ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کا بدلہ اور اجر چاہتے ہیں۔ نیکی برائے نیکی کرنے والے لوگ نہایت کم ہوتے ہیں۔ صفات الہیہ پر ایمان رکھنے والا شخص اس یقین کے ساتھ نیکی کرتا ہے کہ اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ اس کے عمل سے باخبر ہے اور وہ اسے دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ نمبر 3 شفقت و محبت۔ اللہ رحمان و رحیم ہے اور رؤوف ہے اور ودود یعنی محبت کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت و شفقت اور محبت کا ہر فرد ہر لمحے شدید اظہار ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کی ان صفات پر ایمان رکھتا ہے اسے یقین ہوگا کہ اللہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بے حد شفقت والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اس کے دل میں بھی یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ وہ ایک رحم دل، مہربان، شفیق اور محبت کرنے والا انسان بنے گا۔ اسے احساس رہے گا کہ وہ اللہ کے رحم اور اس کی شفقت و محبت کا محتاج ہے، اس لیے اسے دوسروں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نمبر 4 عفو درگزر اور بردباری۔ اللہ تعالیٰ غفور اور غفار ہے، یعنی بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا، بہت درگزر کرنے والا۔ ہر شخص اس کی مغفرت اور عفو درگزر کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان سے خطائیں
سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ وہ نادم ہو کر جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی ان صفات پر ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب ایمان دوسرے لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ کرنے والے بندے کی طرف پھر توجہ اور عنایت فرماتا ہے۔ اسی طرح صاحب ایمان زیادتی کرنے والے کی معذرت قبول کر کے پھر سے اس کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم یعنی بردبار ہے، وہ بندے سے خطا سرزد ہونے پر فوراً اسے سزا نہیں دیتا۔ اللہ کی اس صفت سے صاحب ایمان میں یہ قوت برداشت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی اپنے حق میں خطا پر فوراً انتقامی کارروائی نہیں کرتا، بلکہ اسے موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی تلافی کرے۔ معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم رکھنے کے لیے بردباری اور برداشت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، سخاوت۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بہت زیادہ انعامات و احسانات ہیں اور اس کا رب اور رازق ہے، اللہ کریم ہے، وہاب ہے۔ اللہ کی ان صفات کا صاحب ایمان پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ فیاضی اور سخاوت کا برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغنی یعنی دولت و ثروت عطا کرنے والا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے، وہ اس کے بندوں کے ساتھ فیاضی کرتا ہے یعنی سخاوت سے پیش آتا ہے۔ نمبر 6، احسان۔ اللہ تعالیٰ خود محسن ہے اور وہ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ لفظ احسان کے مفہوم کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1، حسن سلوک، حق سے زیادہ دینا، اور نمبر 2، ہر کام حسن خوبی سے انجام دینا، اسے اس طرح کرنا کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے۔ صفات الہیہ پر ایمان رکھنے والا یقیناً لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان پر احسان اور بھلائی کرے گا۔ اس طرح وہ ہر کام احسن طریقے سے سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ وہ ہر عمل میں حسن پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام خداداد صلاحیتیں صرف کر دے گا۔ اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد مایوسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کی حکومت اور کارروائی ہے۔ وہ المالک ہے اور مالک الملک ہے، اور ہر چیز اس کے حکم اور تحت، ہر چیز اس کے حکم کے تحت اور اس کی فرمانبردار ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر پختہ ایمان ہو، وہ بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مت مایوس ہو۔ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، پختہ یقین والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ مایوسی میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جو اللہ کی ان صفات پر ایمان نہیں رکھتا، یا جس شخص کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے۔ صاحب ایمان کبھی بھی اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتا اور نہ ہی وہ مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ بے بسی میں ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین و ایمان کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے۔ تاہم انسان کے ذمے مقدور بھر جد و جہد ہے، وہ اسی کا مکلف ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 8، شجاعت۔ صفات الہیہ پر ایمان سے حوصلہ ملتا ہے اور شجاعت و دلیری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہی زندگی بخشنے والا اور مارنے والا ہے۔ زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے۔ وہی بیمار کرنے والا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وہی تکلیف دینے والا ہے یعنی نقصان دینے والا، اور وہی نفع دینے والا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، اگر ساری قوم اس بات پر جمع ہو جائے، سب لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ کسی کو نقصان پہنچائیں، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نقصان نہیں لکھا تو کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر سب لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ کسی کو نفع پہنچائے، اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں نفع نہیں لکھا تو اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے نفع اور نقصان دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تمام خیر و شر اس کے قبضے میں ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو سارے مادی اسباب جو ہیں مل کر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان۔ اگر وہ زندہ رکھنا چاہے تو ساری دنیا جمع ہو کر بھی زندگی ختم نہیں کر سکتی، اگر مارنا چاہے تو تمام دنیا بھی نہیں بچا سکتی۔ یعنی یہ تمام جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ان صفات کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔